اور آ کے بڑے پیار محبت سے اور خوشی سے آوازیں دیتی ہے، شیر شیر شیر۔ لیکن جناب یہ وہ والا شیر نہیں رہا۔ شیر باہر آتے ہوئی کہتا ہے، کیوں ردا، کیسے آئی ہو؟ ردا شیر سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بارے میں پتہ چلا تھا تو میں آئی ہوں، تم ٹھیک ہو گئے ہو، انشاءاللہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے، پیار محبت سے رہیں گے۔ ردا شیر سے کہتی ہے، جو کچھ بھی تمہارے ماضی میں ہوا تم سب کچھ بھول جاؤ، انشاءاللہ آگے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے۔ شیر ردا کی باتیں سن کے کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی باتیں میرے ساتھ مت کرو، تم میرے گھر میں کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ جس مشکل گھڑی میں میری ماں میری بہنوں کو تمہاری اور مجھے تمہاری ضرورت تھی اس وقت تو تم چھوڑ کے چلی گئی، اور 2 سال بعد جب میں ٹھیک ہو کے آ گیا اور تم پھر واپس آ گئی۔ تم میرے دکھ میں شریک نہیں، تکلیف پریشانی میں نہیں، لیکن تم صرف میری خوشحالی میں، میری دولت میں اور میری آسائشوں میں خوش ہو۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم جیسی لڑکی اور تم جیسے محبت کرنے والی لڑکی کو۔ نہیں چاہیے مجھے تم اور نہ ہی تمہاری محبت۔ ردا شیر کو کہتی رہی کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، آخر کیوں ایسے کر رہے ہو؟ لیکن شیر نے کہا، میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ پردہ اتر گیا ہے، مجھے پتہ چل چکا ہے کون ہے میرا اپنا اور کون ہے میرا پرایا۔ شیر نے ردا سے کہا، مر گئی تمہاری محبت اور مر گئی تم میرے لیے۔ اور شیر نے فجر سے کہا، ردا سے کہا کہ کس منہ سے آئی ہو تم میرے گھر میں؟ آج سے تمہاری اور میری راہیں بالکل جدا منزل ہیں، اور شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ اللہ نے اپنوں کی حقیقت، اپنوں کے پردے نقاب اتارنے کے لیے شاید 2 سال مجھے بیمار رکھا۔ شیر ردا سے کہے گا کہ 2 سال کی بیماری کے اندر میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نتھار لیا ہے، مجھے پتہ چل چکا ہے کون ہے میرا اپنا اور کون ہے میرا پرایا۔ شیر تو ردا کے پاس آ کے یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتا چلا میرے دشمنوں کے گھر میں میری محبوبہ رہتی ہے، اور میرے اپنی منگیتر ہی میری پرائی تھی، میری دشمن تھی۔ اور برائے مہربانی ردا، آج یہ تم انگوٹھی والا جو چکر ہے یہ ختم کرو، کسی اچھے سے لڑکے سے تم شادی کرو۔ تمہاری ماں واقعی ٹھیک کہتی تھی، کہاں تم پاگل کے ساتھ شادی کر کے میرے ساتھ گزارا کرو گی؟ میں تو پاگل ہوں، نفسیاتی مریض ہوں، تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ جاؤ اپنی ماں کی مانو اور کوئی اچھا سارا لڑکا دیکھ کے اس کے ساتھ شادی کرو۔ ردا شیر کو بار بار سمجھاتی رہی، روتی رہی، گر گراتی رہی، لیکن شیر سننے والا نہیں، کیونکہ شیر کی عقل اب ٹھکانے آ چکی ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے یہ دشمن ہے سارے میرے، اور ردا کی محبت صرف میری دولت تک تھی، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ڈاکٹر فجر نے تو پھر ہمدردی اور پیار اور محبت اور علاج کے ساتھ ساتھ فجر نے تو شیر کو اپنی یادیں بھی دے دی ہیں، اور اب شیر ہماری فجر کی یادوں میں ہر وقت مگن رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین و سامعین، ہماری فجر جو ہے وہ بھی 2 سال اس کا ٹریٹمنٹ کرتے کرتے آخرکار اس کو بھی عادت ہو چکی ہے شیر کی۔ ہاسپٹل میں آتی ہے تو دل نہیں لگتا، گھر میں جاتی ہے تو اداس، پریشان، تڑپتی بے قرار رہتی ہے، کیونکہ محبت جو ہو گئی تھی علاج ہی علاج میں۔ شیر نے ردا سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہاری اور میری منزلیں الگ الگ ہیں، تم اپنی منزل میں اور میں اپنی منزل میں، تمہاری منزل اور میری منزل کچھ اور ہے۔ ناظرین و سامعین، ردا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، گھر میں واپس جاتی ہے اور جا کے خوب اپنی ماں کے ساتھ لڑتی ہے اور کہتی ہے، تم سب کو مبارک ہو، تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا تھا منگنی کے لیے کہ منگنی توڑ دو، آخر لے آپ لوگوں نے شیر جیسے ہیرے کی قدر نہیں کی، اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے ماں۔ ردا اپنے گھر میں جا کے خوب چھم چھم کر کے روتی ہے۔ آخرکار اس کی ماں کہتی ہے کہ ردا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں شیر کے گھر میں جاتی ہوں اور وہاں سے جا کے کہتی ہوں منگنی بحال ہو جائے گی۔ لیکن ردا نے کہا، نہیں ماں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے شیر کا وہ رویہ، وہ انداز اور وہ تلخ کڑوی باتیں آج سن لی ہیں، کیونکہ شیر شیر ہے، اب شیر پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ماں تم جو مرضی کر لو، اب شیر مجھے نہیں اپنائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، ردا کا تو ہو چکا ہے رو رو کے برا حال۔ اب دوسری طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ شیر اور فجر کی ہو جائے گی شادی، کیونکہ فجر نے تو شیر کا علاج کرتے کرتے اپنے گھر میں ہی دشمنی پال لی، اور آ کے بڑے پیار محبت سے اور خوشی سے آوازیں دیتی ہے، شیر شیر شیر۔ لیکن جناب یہ وہ والا شیر نہیں رہا۔ شیر باہر آتے ہوئی کہتا ہے، کیوں ردا، کیسے آئی ہو؟ ردا شیر سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بارے میں پتہ چلا تھا تو میں آئی ہوں، تم ٹھیک ہو گئے ہو، انشاءاللہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے، پیار محبت سے رہیں گے۔ ردا شیر سے کہتی ہے، جو کچھ بھی تمہارے ماضی میں ہوا تم سب کچھ بھول جاؤ، انشاءاللہ آگے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے۔ شیر ردا کی باتیں سن کے کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی باتیں میرے ساتھ مت کرو، تم میرے گھر میں کیا لینے کے لیے آئی ہو؟
जिस मुश्किल घड़ी में मेरी माँ, मेरी बहनों को तुम्हारी और मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, उस वक्त तुम छोड़ के चली गई, और 2 साल बाद जब मैं ठीक होके आ गया और तुम फिर वापस आ गई। तुम मेरे दुख में शरीक नहीं, तकलीफ परेशानी में नहीं, लेकिन तुम सिर्फ मेरी खुशहाली में, मेरी दौलत में और मेरी आसाइशों में खुश हो। लानत भेजता हूँ मैं तुम जैसी लड़की और तुम जैसे मोहब्बत करने वाली लड़की को। नहीं चाहिए मुझे तुम और ना ही तुम्हारी मोहब्बत। रिदा शेर को कहती रही कि तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर क्यों ऐसे कर रहे हो। लेकिन शेर ने कहा, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ पर्दा उतर गया है, मुझे पता चल चुका है कौन है मेरा अपना और कौन है मेरा पराया। शेर ने रिदा से कहा, मर गई तुम्हारी मोहब्बत और मर गई तुम मेरे लिए। और शेर ने फजर से कहा, रिदा से कहा कि किस मुंह से आई हो तुम मेरे घर में। आज से तुम्हारी और मेरी राहें बिल्कुल जुदा मंजिल हैं। और शायद कुदरत को यही मंजूर था। अल्लाह ने अपनों की हकीकत, अपनों के पर्दे नकाब उतारने के लिए शायद 2 साल मुझे बीमार रखा। शेर रिदा से कहेगा कि 2 साल की बीमारी के अंदर मैंने दूध का दूध और पानी का पानी निथार लिया है, मुझे पता चल चुका है कौन है मेरा अपना और कौन है मेरा पराया। शेर तो रिदा के पास आके यहाँ तक कह देता है कि मुझे पता चला मेरे दुश्मनों के घर में मेरी महबूबा रहती है और मेरे अपनी मंगेतर ही मेरी पराई थी, मेरी दुश्मन थी। और बराए मेहरबानी रिदा, आज ये तुम अंगूठी वाला जो चक्कर है ये ख़त्म करो, किसी अच्छे से लड़के से तुम शादी करो। तुम्हारी माँ वाकई ठीक कहती थी, कहाँ तुम पागल के साथ शादी करके मेरे साथ गुजारा करोगी। मैं तो पागल हूँ, नफसियाती मरीज़ हूँ, तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकता। जाओ अपनी माँ की मानो और कोई अच्छा सारा लड़का देख के उसके साथ शादी करो। रिदा शेर को बार बार समझाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन शेर सुनने वाला नहीं, क्योंकि शेर की अकल अब ठिकाने आ चुकी है। उसको पता चल चुका है ये दुश्मन है सारे मेरे, और रिदा की मोहब्बत सिर्फ मेरी दौलत तक थी, इसके अलावा नहीं। और डॉक्टर फजर ने तो फिर हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत और इलाज के साथ साथ फजर ने तो शेर को अपनी यादें भी दे दी हैं, और अब शेर हमारी फजर की यादों में हर वक्त मगन रहता है। और दूसरी तरफ नाज़रीन व सामीन, हमारी फजर जो है वो भी 2 साल इसका ट्रीटमेंट करते करते आखिरकार उसको भी आदत हो चुकी है शेर की। हॉस्पिटल में आती है तो दिल नहीं लगता, घर में जाती है तो उदास, परेशान, तड़पती बेकरार रहती है, क्योंकि मोहब्बत जो हो गई थी इलाज ही इलाज में। शेर ने रिदा से साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी और मेरी मंजिलें अलग अलग हैं, तुम अपनी मंजिल में और मैं अपनी मंजिल में, तुम्हारी मंजिल और मेरी मंजिल कुछ और है। नाज़रीन सामी, रिदा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, घर में वापस जाती है और जाके खूब अपनी माँ के साथ लड़ती है और कहती है, तुम सबको मुबारक हो, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया था मंगनी के लिए कि मंगनी तोड़ दो, आखिर ले आप लोगों ने शेर जैसे हीरे की कदर नहीं की, उसने मुझे ठुकरा दिया है। माँ रिदा अपने घर में जाकर खूब छम छम करके रोती है। आखिरकार उसकी माँ कहती है कि रिदा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं शेर के घर में जाती हूँ और वहाँ से जाके कहती हूँ मंगनी बहाल हो जाएगी। लेकिन रिदा ने कहा, नहीं माँ, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने शेर का वो रवैया, वो अंदाज और वो तल्ख कड़वी बातें आज सुन ली हैं, क्योंकि शेर शेर है, अब शेर पीछे नहीं हटने वाला। माँ तुम जो मर्जी कर लो, अब शेर मुझे नहीं अपनाएगा। जी नाज़रीन सामीन, रिदा का तो हो चुका है रो रो के बुरा हाल। अब दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि शेर और फजर की हो जाएगी शादी, क्योंकि फजर ने तो शेर का इलाज करते करते